لاہور اینڈ دلی اس وقت دنیا کے سب سے بڑے اسموک کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ فضا میں موجود یہ صرف دھواں نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائلنٹ ڈیتھ ہے۔ اس سے نہ صرف ہماری ڈیلی لائف روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس نے پاسٹ میں ہزاروں لوگوں کی جان لی ہے۔ آج سے آلموسٹ 70 سال پہلے دی گریٹ اسموگ آف لندن نے ہزاروں لوگوں کی جان لے کر لندن شہر کو ایک قبرستان بنا دیا تھا۔ یہ ایک سائلنٹ کلر تھا جو گھروں، فیکٹریوں اور سکولز میں گھس گیا تھا۔ دی گریٹ اسموگ آف لندن سے پہلے شاید یہ ایک عام دھواں تھا، لیکن اب یہ ایک بھیانک خواب بن چکا تھا اور یہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ یہ دنیا بھر میں پھیل گیا اور آج اس کا شکار پاکستان اور انڈیا کے کئی شہر ہیں، جن میں سے لاہور اور دلی ٹاپ پر ہے۔ لیکن یہ سب یہاں تک پہنچا کیسے؟ کیا ایسے ریزنز ہیں جو اسموک کا سبب بنتے ہیں؟ اور سب سے ڈینجرس بات، کیا تاریخ ایک بار پھر سے خود کو دہرانے والی ہے؟ Delhi chokes. Capital punishment. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. اور لاہور پھر اسموک کے نشانے پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 593 تک جا پہنچا۔ نئی دہلی 372 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر۔ پنجاب میں اسموک سے سانس لینا محال، 24 گھنٹوں میں 59,183 افراد سانس کی بیماری سے متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں متاثر افراد کی تعداد 1,34,000 ہو گئی۔ Affected city Multan is languishing under a toxic cloud, a man-made disaster no one can escape. Trying to get air into their lungs, and of course it was dirty air. یہ بات ہے 5 دسمبر 1952 لندن کی۔ پورے شہر پر ایک بلیک یلوش دھوئیں کا راج تھا۔ اس ٹائم پر شاید لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ لندن ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس ٹائم پر لوگ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے کوئلہ جلاتے تھے، اور اس کوئلے سے نکلنے والا اسموک جب فوگ یعنی دھند کے ساتھ ملا تو اس سے اسموک پیدا ہوا، اور صرف 4 دن میں دی گریٹ اسموگ آف لندن نے تقریباً 12,000 لوگوں کی جان لی اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ بیمار ہوئے۔ یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا جیسے ارتھ ہو گیا یا پھر فلڈز، یہ انسان کی اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ یہ انسیڈنٹ ایک وارننگ تھا جس کے بعد لندن نے اپنی ایئر پولوشن کے لیے قوانین بنائے۔ سیم یہی سچویشن ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ ہر سال اسموک پچھلے سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کریں تو یہ کبھی دلی میں نمبر 1 ہوتا ہے تو کبھی لاہور میں۔ جن نمبرز میں ایئر کوالٹی کو میئر کیا جاتا ہے اس کے مطابق اگر ایئر کوالٹی 0 سے 50 ہے تو یہ صحت کے لیے کافی بہتر ہے۔ اگر 0 سے 100 ہے تو یہ صحت کے لیے بہتر تو نہیں لیکن زیادہ نقصان دہ بھی نہیں۔ اور جیسے جیسے یہ نمبر 100 سے اوپر جاتا ہے ہوا میں پولوشن بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ان دونوں شہروں میں یہ نمبر 300 کراس کر چکا ہے۔ امیجن کریں کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا۔ پاکستان میں کئی دنوں تک سکولز بند کر دیے گئے اور لوگوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا۔ ایک گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا، لیکن کیا یہ اس کا حل ہے؟ اور کیا اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو اسموک کی وجہ بنتی ہے، اس پر بھی کام ہوگا؟ اسموک کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے وہیکلز کا بے تحاشا استعمال، اور ان میں بھی وہ وہیکل جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ پاکستان اس چیز کو آج تک مینج نہیں کر پایا۔ ہمارے ہاں آج بھی 1960s اینڈ 70s دور کی گاڑیاں روڈ پر نظر آتی ہے، جو نہ صرف چلانے والے کو پریشان کرتی ہے بلکہ ایئر پولوشن کا سبب بھی بنتی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے انڈسٹریز اور اینٹ کے بھٹے وغیرہ۔ اب پاکستان میں انڈسٹریز تو اتنے ہے ہی نہیں، اس لیے سیدھا اینٹ کے بھٹوں پر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا ریزن ہے جس سے ایئر پولوشن پھیلتا ہے اور بعد میں یہ اسموک بن جاتا ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے کسان ہر سال ایک بڑے پیمانے پر اسٹبل برننگ کرتے ہیں، خاص کر اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں۔ یہ تقریباً ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن شاید ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پاکستان میں منسٹر اسموک کے لیے انڈین فارمرز کو بلیم کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی اور ہے بھی نہیں جس کو بلیم کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے کہ 1 منٹ فارمرز کو سائیڈ پہ رکھ کر جو باقی ریزن ہے ان پر کوئی کام کیا گیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کبھی آٹے کا بحران تو کبھی چینے کا، کبھی پیٹرول کا تو کبھی ڈیزل کا، کبھی بجلی کا تو کبھی گیس کا۔ ان سارے مسائل کے ساتھ ساتھ اب پاکستانی عوام کو اسموک کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اب گورنمنٹ اسموک کے پیچھے ان ریزنز پر کیا ایکشن لیتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ فی الحال اس ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسموک کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سجیسٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔